ایک جو سپریم کورٹ کے ایمیکس ہیں، ایمیکس کیا ہوتا ہے؟ ایمیکس اسسٹ کورٹ کر رہی ہیں، ان کا نہ کوئی باعث ہے، نہ وہ میرا نمائندگی کر رہے ہیں، نہ وہ دوسری طرف کا نمائندگی کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون اور فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں، اور آج تک ایک ایمیکس کی موقف یہ نہیں رہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سزا ہوا وہ صحیح ہوا، یہ جو پروسیس ہوا وہ صحیح ہوا، یا یہ جوڈیشل ریفرنس جو چلتا آ رہا ہے یہ کسی وجہ سے غلط ہے۔ اس کے ایکچولی جو ہوا ہے کہ جو ایوری سنگل lawyer that is so far presented before the court have produced a mountain of evidence کہ there has been a miscarriage of justice, a mountain of evidence کہ bias تھا، a mountain of evidence کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل نہیں تھا، this is the judicial murder of شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڈیشل پروسیس نہیں تھا، یہ کوئی جوڈیشل ٹرائل نہیں تھا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسیسینیشن تھا، قتل تھا، جوڈیشل مرڈر تھا۔ اور جس تیزی کے ساتھ اور جس تعداد میں ہمارے سامنے اور جج صاحبان کے سامنے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک نہ تمام ایمیکس لائرز نے اپنے آرگیومنٹ مکمل کیا ہے، اور نہ ہی جو پارٹیز اس کیس کے ہیں، جیسے کہ میں خود، آصفہ، بختاور، یہ فاطمہ اور ذوالفقار جونیئر، یا باقی جو بھی اس کیس کی پارٹیز ہیں، ان کو تو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا ہے کہ ہم اپنا جو پیشکش ہے، اپنا جو خیالات ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ امید ہمارا یہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ تعالی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا، اس ملک کو، ملک کے عوام کو انصاف ملے گا، اور جو داغ چند انڈیویجولز کی فیصلوں کی وجہ سے اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ اس فیصلہ کی نتیجے میں لگا ہے، انشاءاللہ تعالی جلد اس داغ کو ہم نہ صرف دھوئیں گے مگر آگے آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے ایک ایسا مثال قائم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس قسم کا ناانصافی نہ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی گرمانی صاحب، پنجاب کے گورنر کا ایشو آ رہا تھا، ایشو خبر چل رہی تھی کہ پنجاب کے گورنر مقرر ہو چکے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دی۔ یہ میں آپ کے لیے کلیریفائی کر لوں، یہ نہ صرف پنجاب کا یا پختونخوا کا یا پورے پاکستان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر سندھ کا اور ہمارے اسپیکرشپس کا تو الیکشنز مکمل کیے ہیں، مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے، یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا۔ ابھی تک ہم وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہمیں شروع ہی نہیں۔ پاکستان کی یہاں تاریخ دیکھی جائے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتی نظام، عدالت کا سہارا لے کر سیاسی نظام کے خلاف عدالتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اصل کوشچن یہی ہے کہ عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے روکا جائے۔ آج آپ کے مخالفین جس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اس سسٹم کو روکنے کے لیے یا عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے سیاسی نظام کے خلاف اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ تو ایک کیس ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل تو جوڈیشری کو سیاسی نظام کے خلاف یا پارلیمان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ کا سوال تو تاریخی لحاظ سے بڑی درست ہے۔ ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے، اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے۔
اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آئے جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف بار بار اٹھایا اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اب 3 نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے۔ مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں۔ اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مئی 9 کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں، اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے۔ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ اس ملک کی سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے۔ اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے۔ مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے، تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی ہی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اچھا جی میم، بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح جس نیا میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا رہی ہے، عوام کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ اتوار میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم آئی تب بھی پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل گئی، کچھ ایسے عوام کے حق میں نہیں تھے۔ اگر ان فیوچر نون لیگ کی طرف سے ایسے کچھ فیصلے آتے جو عوام کے حق میں نہیں ہوں گے، عوام کو مسائل ہیں، باہر آپ جا کر دیکھیں، روٹی کپڑا مکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے، اس کے پیچھے اس وقت عوام آپ کو روتی بلکتی بھی نظر آئے گی۔ 2 وقت کا کھانا لٹرلی پہلے لوگ صرف باتیں کرتے تھے، اب واقعی لوگوں کو کھانا کھانا مشکل ہے۔ اس کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اور اگر نون لیگ آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گی؟ کیونکہ میڈیا میں آپ نون لیگ کو آزما چکے ہیں اور نون لیگ آپ کو آزما چکی ہے، آپ لوگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، عوام کا کیا ہوگا؟ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی تو اگر صرف اپنے بارے میں سوچتے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے۔ حالات کیا ہے؟ ایک تو میں حکومت بنانے کا پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میرا رسپانسبلٹی ہے، میرا نمبرز ایسے نہیں ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پورا پروسیس سے میں تو لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، میں اپنے ممبرز کو لے کے نیشنل اسمبلی میں ہم اوتھ کریں گے اور ادھر بیٹھیں گے۔
کیا وہ اس عمل کا اگر میں یہ فیصلہ کر دیتا تو پھر کیا جو آپ نے ایشوز اٹھائے معاشی بحران کے، روٹی کپڑے مکان کے، یہ خود بخود حل ہو جائیں گے؟ اگر میں کہتا کہ میں نے پہلے بھی مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا ہے اور اب تو یہ فول می ونس فول می ٹوائس فول می تھرائس کا سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے، تو اب بس نہیں، میں نہیں کرتا، تو اس سے پاکستان کے عوام کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، روٹی کپڑا مکان کا، معاشی بحران کا، نہ وہ ایڈریس ہو جاتا، اور جس کیوس اور انسٹیبلٹی آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، اس کی نتیجے میں نہ صرف ہمارا معیشت کو نقصان، ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نقصان، ہمارا جمہوری نظام کو نقصان، مگر ہمارا وفاق کو نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں۔ جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں۔ اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے؟ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا۔ ان کا اتنا اعتراض ہی نہیں ہے جتنا وہ سیٹس کلیم کرتے ہیں۔ تو اکیلا ہر صورت میں فیبری 8 والے، فیبری 9 والے جو بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں وہ اکیلا حکومت بنانے کے پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے بات نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ جو بات کر رہے ہیں ان کو ہم موقع دیں کہ وہ پوری طریقے سے اپنا پالیسی پہ عمل درآمد کر کے نہ صرف ہمارا معاشی ایشوز کو مگر دوسرے ایشوز کا کوئی حل نکالے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا انپٹ ہے وہ ہم دیتے رہیں گے۔ ویسے ہم سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوز چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو اب تاریخ میں پہلی بار تیسری دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اس کا بھی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، تو اس کا مخالفت ابھی نہیں کی، اور اس لیے کہ میرے ووٹ بھی نہیں مانگے، مجھے کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں شہباز شریف کو ووٹ نہ ڈالوں، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا شکریہ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوزڈ ہی ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں تو آپ بھی خوش ہو جائے، میں بھی خوش ہو جائے، میں اور کیا کہوں۔ بلاول صاحب اس کے بعد یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان کے بھی الیکشن ہوئے، لیکن جو عارف علوی صاحب ہیں وہ جو پارلیمان کے نظام کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کے بجائے اسمبلی واپس کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں، تو یہ ان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں 5 سال؟ میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ علوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے۔ جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے، کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے علوی صاحب کے۔ شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات علوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اور اب جب کہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے، اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ فرق تو اس سے حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف علوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب
वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा. सदीकी साहब पहले पहले उसके बाद आप साहब मेरा सवाल ले लें. एक मिनट. दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये कि अगर सदर गैर आइनी काम कर रहा है तो एक इम्पीचमेंट का रास्ता है, क्या आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे? दूसरी बात, टीका ऑर्डिनेंस जिस तरह से इंडिया को गैग करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एज ए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर आप इस कानून की तब्दीली के हवाले से क्या सजेशंस रखें? जहाँ तक इम्पीचमेंट की सवाल है आपका, मेरे ख्याल में वो ज़रूरी नहीं होगा. इसलिए जैसे ही तमाम जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, वो सब इन प्लेस होंगे, तो सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है और हमने अपने इलेक्शन का प्रोसेस इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे. जहाँ तक टीका की आपकी जिक्र है, इस पे ज़रूर जहाँ तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब ये डिजिटल मीडिया आ चुका है, तो इन तमाम इश्यूज़ को जब भी अगर कानून साजी का कोई अमल होता है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो भी नेशनल असेंबली में सियासी जमातें हैं वो अपने मौक़िफ़ देंगे. हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जितना भी ज़्यादा हम जमहूरियत लेकर आएंगे, जितना ही ज़्यादा हमारा फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी होगा, जितना ज़्यादा फ्रीडम्स होंगे उतना हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं. सोनिया रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अडियाला जेल से मुलाकातों से शुरू कर सकता है? आई थिंक रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है मगर इतना आसान नहीं, बिकॉज एक रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वक्त हुआ था, तो तब दोनों तरफ ने अपनी गलतियां तो तस्लीम कर लिए, राइट, कि चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना और ज़्यादातर जो हमारा मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने भी अपना जो गलतियां हैं, हमने वो तमाम गलतियां को तस्लीम करके अपनी गलतियां से सीख के एक आगे का राह अमल तय किया. PTI का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे. वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं, ना इस निज़ाम में मानते हैं. तो रेकन्सिलिएशन की प्रोसेस का आगाज़ तब हो सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हम इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होते हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुए होंगे, मगर सबसे ज़्यादा गलतियाँ तो शख्स ने किया जो आज अदियाला जेल में है. अगर वो अपना गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ये जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस जिसका जिक्र पहले ही दिन सदर जरदारी ने, आपको याद होगा जब हमारा नंबर्स पूरे हो रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सदर जरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा. मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है. सोनिया एक मिनट. मुराद अली शाह को वज़ीर आला से बनाया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि 2 साल पहले भी वो गवर्नमेंट को पहले भी वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया. बाकी अफसर किया है. अभी कच्चे के डाकू देंगे तो वो बड़ा मसला चल रहा है वहाँ पर. कच्चा का डाकू भी एक तो आपके एक तो डिलीवर किया इसलिए मैं बना रहा हूँ. तीसरा आप कहाँ से नहीं, पाकिस्तान में. कौन से शहर से हैं? चकवाल से. तो मशहूर शहर. शायद चकवाल का माशाल्लाह जो अवाम है वो सिंध में जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कामयाबियाँ हासिल की है शायद आपके इल्म में ना हो, मगर सिंध के अवाम ने वही कारकर्दगी देख के हमें ये तारीखी मैंडेट दिया है. जहाँ तक मुराद अली शाह साहब या मेरा सिंध हुकूमत का परफॉर्मेंस है, वो तो हमारा इकोनॉमिस्ट, हमारा एकेडमिक हफीज़ पासा साहब ने जो ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स पाकिस्तान का 2023 का किताब लिखा है, उसमें उन्होंने बाकायदा
तमाम सूबे के कंपैरिजन किया है और जहाँ तक गुड गवर्नेंस है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ वांट है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ फेयर है, वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज लेड सिंध हुकूमत ने तमाम सूबों में इंक्लूडिंग पंजाब को बीट किया है परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम तबसरा जब करते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो कैसे चकवाल में मैं मानता हूँ मुराद अली शाह साहब ने 1% का काम नहीं किया, लेकिन जहाँ तक सूबा सिंध है परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में ना सिर्फ बेहतरीन था, मगर जो अब आने वाले मेरे मसले हैं इनका हल करने के लिए, ख़ास तौर पे जो सैलाब मुतासरीन के लिए हमने घर बना के मुकम्मल करके देना है। हमारा 50% तो सिंध के तालीमी इदारे हैं, वो एक सैलाब में 50% हमारे इदारे को नुकसान उठाए हैं। उन तालीमी इदारों को हमने खड़ा करना है। जिस तरीके से हमने वो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल खैरपुर से लेके कराची तक कायम किए जो कि चकवाल में नहीं है, वो मैंने अब हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना है। तो ये तमाम काम पूरा करने के लिए मुझे मुराद अली शाह साहब की ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ नामज़द किया मगर वज़ीर आला बनाया और अब मैं जा रहा उनका ओथ में। सर मेरा सवाल यह है कि आपने अपने इंतखाबी मुहिम में बिशारत राजा नाम है मेरा, एक भी के साथ होता हूँ, वो बिशारत राजा नहीं, आपने अपने इंतखाबी मुहिम में ये बड़ी शद्दोबद से आवाज़ उठाई कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो सियासी कैदी कोई नहीं रहेगा। अब ऐलान जा रहे हैं, आप एक दाद के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप ये आवाज़ शहबाज शरीफ के सामने भी उठाएंगे? इस वक्त सैकड़ों कैदी, सियासी कैदी जो है वो जेलों में बंद हैं। मैंने ज़रूर कहा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं ऐसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करूँगा जो कि निशानदही करेगा, और अगर कोई सियासी कैदी निकला तो ज़रूर सियासी कैदियों को भी रिहा करेंगे। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान के अवाम ने मुझे वो मैंडेट नहीं दिया कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो मैं तजवीज़ तो ज़रूर दूँगा, वादा नहीं कर सकता आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल कत्ल किया गया है। अदालत में पेश वकला की जानिब से शवाहिद के पहाड़ पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जज साहिबान के सामने तेजी से शवाहिद पेश किए जा रहे हैं। कायदे अवाम शहीद भुट्टो, हमें और अवाम को इंसाफ मिलेगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आइन, कानून और हक़ाइक़ की बात करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल नहीं बल्कि अदालती कत्ल हुआ था, ऐसा कहा गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से।